शेख साहब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। अपनी बुक्स में भी और शिया कुतुब में भी ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान जो है ये पूरा नहीं है। का जहन भी गर्म हो गया होगा, बहुत सारी बातें पढ़ रहा हूँ जैसे बुखारी, मुस्लिम, सियासित्ता, तफसीर इब्न कसीर और सारी। तो इनमें ऐसी भी रिवायात है कि जैसे जिसमें रावी शैतान है, बंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस टाइप के लोग हैं सारे। और सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सब एक दूसरे को मुशरिक बोलते हैं और सब एक दूसरे को मुसलमान मानते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, तारक महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ कि ये बच्चा है, लड़का नौजवान है, इंडिया से है। तो इसने बहुत अच्छे सवालात किए हैं और अल्लामा साहब ने इनके जवाबात दिए हैं। तो मुलाज़ा फरमाते हैं कि किस तरह उसने ये फरमाया कि जी बुखारी, मुस्लिम और इब्न अबी शैबा में मैंने बहुत सी कुतुब पढ़े हैं जिसमें रावी शैतान है, और कुरान की तहरीफ के ऊपर इसने सवाल रेज़ किए और दीगर कुछ मौज़ूआत पे भी। मैं जहाँ इंडिया राजस्थान में रहता हूँ तो लोग आपस में एक दूसरे को काफिर समझते हैं। तो देखते हैं अल्लामा साहब ने कितनी अक्लमंदी और दानिशमंदी से और इंतहाई ज़हानत से जवाब दिए। तो उम्मीद है मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जी सर, उसके बाद आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। सुनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अक्सर लोग जो है ना देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस टाइप के लोग हैं सारे। और सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सब एक दूसरे को मुशरिक बोलते हैं और सब एक दूसरे को मुसलमान मानते नहीं। बहरहाल मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरा हुआ हूँ। पहले बरेलवियत में रहा, फिर कुछ वक्त के लिए देवबंदियत में, फिर अहले हदीस में गया था। तो अभी कुछ वक्त से कुछ चीजें मेरे जहन में चल रही थी जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखें कि बस मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी सुन्नी किताब पढ़ रहा हूँ जैसे बुखारी, मुस्लिम, सियासित्ता, तफसीर इब्न कसीर और सारी। तो इनमें ऐसी भी रिवायात है कि जैसे जिसमें रावी शैतान है, जिनमें रावी शैतान है कि भाई शैतान से कोई बात आ रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं शैतान ने ये कहा था कि आयतुल कुर्सी ऐसा ऐसा है। तो अल्लाह नबी ने फरमाया ठीक है, तुम वो बात सही है, अल्लाह नबी की मोहर लगी। तो मुझे ये सिखाया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिस चीज पर लग जाए वो चीज ठीक है, वो ले लो, चाहे कोई भी दे। तो इस नियत से मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि आपको पता है शिया सुन्नी में कितना इख्तिलाफ है। अब सवाल मेरा ये है शेख साहब के सुन्नी बुक्स में भी और शिया कुतुब में भी ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान जो है ये पूरा नहीं है। जैसे मैंने एक रिवायत देखी थी इब्न माजा में 1944 है कि ये कुरान जो है ये इसकी दो मायशा से रिवायत है कि रजम और बड़ी उम्र के लड़के को दूध पिलाने वाली आयत बकरी खा गई थी वो आयत। तो वो इस तरह से शिया कुतुब में भी मैंने सुना है कि बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं जिनसे कुरान जो है नाक़िस साबित होता है। और कुरान मजीद खुद अपने बारे में ये कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी मुहाफ़िज़ करने वाले हैं, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो शेख साहब ऐसा कैसे मुमकिन है कि, या फिर ये बात आप मुझे समझाइएगा। इस सवाल को और मुकम्मल करता हूँ मैं। आखिरी दौर में इमाम मेहदी आएंगे, वो सबका अकीदा है, शियाओं का भी, सुन्नियों का भी, आपका भी, हमारा भी, सबका अकीदा है कि इमाम मेहदी आएंगे। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, वही कट चुकी है, वही दुनिया में नहीं आएगी, तो वो इमाम जो होंगे वो मेहदी कैसे होंगे, उन्हें हिदायत कैसे मिलेगी? और इस कुरान के साथ जो कि दोनों किताबों के बकौल समझ नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, दोबारा कह दें। मैं ये कह रहा हूँ आखिरी दौर में जो इमाम मेहदी आएंगे, जबकि वही का सिलसिला कट जाएगा, कट गया, मतलब वही का सिलसिला कट गया और कोई नबी भी नहीं है और कोई वसी भी नहीं है जिसको वसीयत करी हुई हो, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हिदायत मिल सके। तो वो जो इमाम मेहदी होंगे, कुतुब में लिखा हुआ है हमारी के उनको एक रात में अल्लाह ताला हिदायत, वो हिदायत कैसे मिलेगी, किस चीज की बिना पर मिलेगी? भाई ये कुरान तो दोनों फिरके मानते हैं कि नाकिस है। तो क्या वो कोई ऐसा कुरान इस जमीन पर मौजूद है कि जो मुकम्मल है पूरा? अच्छा एक चीज और इसमें ऐड करूंगा मैं कि जो कुरान आज हम पढ़ते हैं, शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो कुरान मजीद, बल्कि ये बाद में तरतीब दी गई है इसको और उसमें आगे पीछे सूरतें ऐड की गई हैं, आयतें ऊंचे नीचे की गई। तो इस बात की क्या दलील है कि, ये सिर्फ मेरा सवाल है, देखिए मेरा कुरान पर कोई एतराज नहीं है, मेरा कुरान का अलीफ से या तक पूरा ईमान है, जैसा है मैं उसको तंजील मिन अल्लाह मानता हूँ, अल्लाह की तरफ से मानता हूँ, मेरा ईमान है। शक मुझे 1% भी ना कुरान में, ना हदीस में, ना रसूलुल्लाह की जात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान ये है।
لیکن سوال یہ ہے، کیونکہ میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں، یہاں پر میں ہندوؤں کے بیچ میں بھی رہتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن جو اکٹھا ہوا ہوا ہے، یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن اکٹھا ہوا ہوا یہ صحیح ترتیب میں ہوا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ آپ کو ایسے اکٹھا کرنا ہے؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھائی مطلب کس نے کہا کہ قرآن ایسے کیسے اکٹھا کرنا ہے جیسا اکٹھا ہو رکھا ہے ہمارے پاس، جیسے الحمد سے اسٹارٹ ہو کر کے سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کیا؟ اور کیا یہ قرآن لے کر کے امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کو سکون دلائیں گے کیا؟ ساری پریشانیاں ختم کریں گے کیا؟ یہ میرا سوال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، قرآن کے متعلق آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ جی اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یہ کوئی ثابت بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ان اچھا ہم نے جی ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے اس میں اگر آپ دیکھیں مفسرین، اب یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے اور میں نے بہت جواب دیا، غیر شیعہ مفسرین کے کتب میں دیکھیں تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، وہ اس سے نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مفسرین نے خود کہا کہ ہم نے نبوت نازل کیا، ہم نبوت کی ہم حفاظت کریں گے، تو پھر اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذکر سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن لہو جو ہے قرآن کی طرف نہیں پلٹتا، لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح خود جماعت مخالفین یعنی اہل سنت مفسرین کے ہاں یہ آیت کوئی مسلم نہیں ہے اس کے تفسیر میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے حفاظت کرنی ہے، یہ کوئی مسلم بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بلکہ اس آیہ میں اختلاف ہے، تو یہ متشابہ ایک حدیث آیہ بن جائے گا، یعنی تصریح نہیں ہے اس بات پر۔ اور پھر اگر ہم کہہ بھی دیں کہ اللہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا حصہ لیں گا، تو یہ دیکھیں یہ خود بخاری اور مسلم میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ جب یمامہ میں لوگ قتل ہو گئے تو عمر گئے تھے ابو بکر صاحب کے پاس کہ قرآن جمع کرو اللہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جی قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا۔ یا عائشہ نے کہا کہ بھئی قرآن کو بکری کھا گئی، اس میں سے آیتیں تھیں وہ بکری کھا گئی۔ یا عائشہ نے جی بہت ساری جگہوں پہ اس میں مثلا مصاحف ابن ابی داؤد میں کہ فلاں آیہ میں غلطی ہے، فلاں آیہ میں غلطی ہے، فلاں آیہ میں غلطی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی احادیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی احادیث ہیں، اور عمر بن الخطاب کی احادیث زیادہ ہیں۔ یا حروف سبعہ کہاں ہیں قرآن مجید کے، وہ سب غائب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحابہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، کسی صحابی کا یہ قول نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ تفسیر بعد میں رائج کرا دی گئی ہے اور لوگوں میں مقبول کرا دی گئی ہے کہ آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ بہت بعد میں یہ تفکر پیدا ہوا، یعنی صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھا ہی نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ عمر نے جب ابو بکر سے کہا قرآن جمع کرو اللہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ابو بکر صاحب نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن وہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قرآن سے ضائع ہو، قرآن سے کچھ ضائع ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نئی تفسیر ہے جو پیدا ہوئی۔ اگر ہم مان بھی لیں نا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیا ہے تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح نکلتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے میں یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کوئی یہ بات نہیں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر سے مراد یہاں پہ کچھ اور ہے، لیکن ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ رسول جیسا ایک فرد دنیا میں ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کے سینے میں وہی علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور انہوں نے قرآن اسی طرح جمع کیا تھا بغیر اضافہ بغیر کمی، جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا حرف بحر، امت نے نہیں مانی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے جو جمع کیا تھا، وہ قرآن کیا ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب سوال آپ کے پاس آتے ہیں نا، اس دوسرا سوال آپ نے کیا کہ امام عصر علیہ السلام جب آئیں گے جو وحی نہیں ہے تو وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دین کامل بھیجا تھا اللہ نے۔ جو لوگوں نے سیکھا ہے وہ انہوں نے اپنی ظرف کے مطابق سیکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ نبی کا علم اور صحابہ کا علم ایک جیسا نہیں ہے، آپ سن رہے نا بات کو؟ جو علم جو معرفت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے
جو نور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ صحابہ کا ان کا قیاس ہی نہیں ہے. جو دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا وہ بالکل کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کمی کاستی نہیں، قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک کسی دوسرے شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صحابہ نے سیکھا، ہر صحابی نے اپنے ظرف کے مطابق سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سب باتیں نہیں سیکھی ہے. اور جو پھر صحابہ نے نقل، صحابہ سے جو منقول ہے ہمارے پاس، وہ جو صحابہ سب کچھ دیکھا انہوں نے نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، صحابہ نے مثلا ابو بکر صاحب ہیں، وہ اتنے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، یا عمر صاحب ہیں، یا عثمان ہیں، یا عائشہ ہیں، 20 سال 15 سال جتنا بھی ہے، اس میں تو انسان بہت سارے مطالب کو دیکھتا ہے، افعال میں، اقوال میں، صحیح ہے نا، وہ سب باتیں انہوں نے نقل تو نہیں کیا. ناظرین، آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا جو علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے پروگرام سے آپ کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے میں نے نکالا. بڑے اہم سوال تھے. بظاہر لڑکا اچھا پڑھا لکھا تھا، اور اس نے بڑے عجیب ایسے سوال کیے کہ یہ بات پہلی دفعہ میرے سننے میں آئی ہے کہ بخاری و مسلم میں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے یہ کہا، یعنی شیطان کو بھی اس نے راوی بنا دیا. یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. اور دوسرا اس نے پوچھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہدایت کون کرے گا؟ اور کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن میں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یہ اللہ کے بندے صرف وحی کا سلسلہ باندھ ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں لکھا ہے کہ اپنا یہ جو ہے کہ الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے، وہ تو خوابات اور تعبیر وہ تو بند نہیں نہ ہوئی. تو ناظرین، آپ کو یہ کلپ کیسا لگا؟ اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. یہ کمنٹری کرنا ضروری ہے آپ کو اطلاع کے لیے کہ یہ یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو بھی کلپ لیتے ہو اس پر ری یوزڈ کنٹینٹ نہ ہے تو اس کو اپنے طریقے سے اس پر کمنٹری کرنا ضروری ہے. تو شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.